علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 84، 85 اور 86، یعنی 84، 85 اور 86۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ آیت کریمہ کافی لمبی ہے، اس کا خلاصہ اور مفہوم میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں۔ یہودیوں کے دو قبیلے تھے۔ پہلے تو قوم بنی اسرائیل سے 4 طرح کا عہد لیا گیا تھا۔ پوری قوم بنی اسرائیل سے 4 باتوں کا عہد لیا گیا تھا۔ ایک ذمہ داری انہیں سونپی گئی تھی 4 چیزوں کی۔ ایک تو یہ ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑے فساد قتل و غارت گری نہیں کریں گے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کو جلا وطن نہیں کریں گے۔ جلا وطن مطلب اپنے شہر سے نکال کر دوسرے شہر میں بھیج دینا، یا اپنے ملک اپنی کنٹری سے نکال کر دوسری کنٹری میں اسے بھیج دینا، یہ بھی وہ آپس میں نہیں کریں گے۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر اپنی قوم کے مقابل کوئی دشمن آ گیا، جیسے دونوں مذہب یہودیت کے ماننے والے، ہمارا پڑوسی ہے وہ بھی یہودی ہے ان کے اعتبار سے، ورنہ ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں امت مصطفیٰ میں سے، ان کے اعتبار سے کہ ہم اگر ایک مذہب والے، ہمارا جو پڑوسی ہے وہ بھی ہمارے ہی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اب اس پر اگر باہر والا کوئی بندہ اٹیک کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، تو ہم اس دشمن کا سپورٹ نہیں کریں گے بلکہ ہم اپنے بھائی کا سپورٹ کریں گے۔ میرے حساب سے آپ بات سمجھ گئے ہو، یعنی اگر ہمارے مومن بھائی پر کوئی حملہ کرتا ہے تو ہم حملہ کرنے والے کا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ اپنے مومن بھائی کا ساتھ دیں گے۔ یہ 3 ہو گیا۔ پہلے تو کیا ہے، آپس میں لڑائی نہیں کرنی ہے، اپنے مومن بھائی کو اپنے شہر سے، ڈسٹرکٹ سے یا کنٹری سے نہیں نکالنا ہے۔ تیسرا کیا ہے کہ اپنی قوم پر اگر حملہ ہو رہا ہے تو ہم اپنی قوم کا ساتھ دیں گے۔ قوم مطلب ہوتا ہے نیشن، اور دشمن کا ہم ساتھ ہرگز نہیں دیں گے۔ چوتھا کیا ہے کہ اگر کوئی قید ہو گیا، جیل میں اسے بند کر دیا گیا، غلام بنا لیا گیا، تو ہم اس کو چھڑانے میں مدد کریں گے، رقم وغیرہ دے کر کے ہم اسے آزاد کرانے کی کوشش کریں گے، جیل سے باہر نکالنے کی کوشش کریں گے۔ یہ 4 چیزوں کا عہد قوم بنو اسرائیل سے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کے دور میں لیا گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے اور مدینہ منورہ ہجرت فرمانے سے پہلے وہاں پر یہودیوں کے 2 قبیلے وہاں پر آباد تھے، ایک بنو قریظہ اور ایک بنو نذیر۔ آپ حضرات جانتے ہو بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، مدینہ منورہ میں رہنے والا ایک قبیلہ تھا اوس، جو کہ یہودی نہیں تھے وہ لوگ، یعنی یہ قبیلہ یہودی نہیں تھا۔ بنو قریظہ کا اوس سے معاہدہ تھا، آپس میں ایک ایگریمنٹ تھا کہ اگر باہر سے کوئی حملہ کرے گا، اگر ہم پر حملہ کرے گا آپ ہمارا ساتھ دیں گے،
آپ پر حملہ ہوگا ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ اور غیر یہودیوں کا ایک قبیلہ، ان دونوں کا اتفاق، ان دونوں کا آپس میں ایگریمنٹ۔ اسی مدینہ منورہ کے اندر ایک اور قبیلہ یہودیوں کا تھا جس کا نام تھا بنو نذیر۔ اس کا قبیلہ خزرج، یہ قبیلہ بھی یہودی نہیں تھا۔ بنو نذیر اور قبیلہ خزرج ان دونوں کا آپس میں معاہدہ تھا، ایک ایگریمنٹ تھا۔ آپس میں انہوں نے ایک بات کا اتفاق کیا تھا کہ اگر باہر سے ہم پر کوئی حملہ کرتا ہے تو ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، یعنی ہم پر حملہ ہوا آپ ہمارا ساتھ دیں گے، آپ پر حملہ ہوا ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن یہ دونوں کی ٹکر تھی، ٹوٹل ہو گئے 4 قبیلے، 2 ادھر ملے ہوئے 2 ادھر ملے ہوئے، ایک یہودیوں کا گروہ ادھر ہے، ایک یہودیوں کا گروہ ادھر ہے۔ اب آپس میں جب ان لوگوں کے درمیان جنگ ہوتی تو یہودی یعنی ظاہر سی بات ہے دونوں کا ایگریمنٹ، ادھر دونوں کا ایگریمنٹ، دونوں کی آپس میں لڑائی ہوتی، قتل و غارت گری ہوتی، ایک عہد کو توڑ دیا جاتا۔ کیا ہے وہ عہد؟ کہ یہودی کو قتل نہیں کرے گا، بنو اسرائیل اپنے بھائی کو قتل نہیں کرے گا۔ لیکن یہاں پر کیا ہوا؟ لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، قتل و غارت گری ہوئی، پہلا عہد ٹوٹ گیا۔ اسی طرح بسا اوقات یہ لوگ جلا وطن بھی کر دیتے تھے اپنے بھائی کو، کیا کرتے تھے کہ اپنے ملک سے باہر کر دیا، دوسرا عہد انہوں نے توڑا۔ اب تیسرے نمبر کی جو بات آئی قیدیوں یعنی دشمن کی مدد کرنا، تو وہ اس پر بھی وہ لوگ عمل کرتے تھے، یعنی اپنے مومن بھائی کو چھوڑ کر کے، اپنا جو بھی یہودی بھائی مذہب کا ماننے والا ہوتا تھا اس کو چھوڑ کر کے جو سامنے والا دشمن ہے اس کی مدد کرتے۔ جیسے یہاں پر قبیلہ بنو قریظہ خزرج کے ساتھ تھے، اوس کے ساتھ تھے، اور بنو نذیر جو تھے وہ خزرج کے ساتھ، ادھر بھی یہودی ادھر بھی یہودی، ادھر ایک یہودیوں کا قبیلہ ادھر ایک یہودیوں کا قبیلہ۔ اب آپس میں لڑائی ہوتی تو یہودی کے خلاف لڑتے، اور ساتھ میں جو ان کا ایگریمنٹ والا قبیلہ ہوتا تھا وہ ان کا ساتھ دیتا تھا، ادھر یہودی سے لڑتے اور ان کا جو ایگریمنٹ والا قبیلہ ہوتا تھا وہ ان کا ساتھ دیتا تھا۔ 3 عہد کو انہوں نے توڑ دیا، آپس میں اپنے بھائی کو قتل کرنا، اسے شہر بدر کر دینا، جلا وطن کر دینا۔ تیسرا یہ ہے کہ اپنی قوم یعنی اپنا مذہب والا جو بھائی ہے اس کو چھوڑ کر کے اس کے دشمن کی مدد کرنا، وہ بھی یہاں پر پا لیا۔ اب چوتھے نمبر کا جو معاہدہ تھا یعنی قیدیوں کو آزاد کرانا، یہودی اس پر عمل کرتے تھے، یعنی 3 باتوں پر عمل نہیں کرتے تھے، چوتھی بات پر عمل کرتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے کہ فدیہ دے کر کے یعنی ایک بھاری رقم دے کر کے اپنے مومن بھائی کو، مومن یعنی اپنے ہم مذہب بھائی کو وہ لوگ آزاد کراتے تھے، ادھر بھی یہودی ادھر بھی یہودی۔ اب اگر سامنے والا جو ہمارا دشمن ہے جس سے ہم جنگ کر رہے تھے ہے وہ بھی ہمارے ہی مذہب کا، لیکن اب ہم اس سے پہلے کیا تھے؟ جنگ کر رہے تھے، اگر وہ لڑائی میں سامنے آ جاتا ہم اس کو قتل کر دیں، لیکن لڑائی ختم، اب وہ قید ہو کر کے آیا، یہی جو ہم مذہب بھائی ہیں وہ بھاری رقم دے کر کے اسے آزاد کرانے کی کوشش کرتے۔ میرے حساب سے آپ حضرات بات سمجھ گئے، یعنی یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پہلے تو جنگ کرتے، لڑائی کرتے اپنے ہم مذہب بھائی سے کہ ادھر بھی یہودی ادھر بھی یہودی، سامنے آمنے یہودی ہے، آمنے سامنے کیا ہے؟ یہودی۔ لیکن جب جنگ ختم ہو گئی اور کوئی یہودی جو سامنے لڑ رہا تھا وہ قید ہو کر کے آیا، تو یہی بندہ جو اس سے جنگ کر رہا تھا اسے آزاد کرانے کی کوشش کرتا ہے بھاری رقم دے کر۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو تم آپس میں قتال کرتے ہو، لیکن وہی دشمن جب قید ہو کر کے آیا تو تم اسے فدیہ دے کر، بھاری رقم دے کر آزاد کرانے کی کوشش کرتے ہو۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو اسی کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ اے بنو اسرائیل، تم اللہ کے احکام کے، جو اللہ کے فرامین ہیں، اللہ کے احکام ہیں، اللہ کے ارشادات ہیں، کچھ ارشادات پر عمل کرتے ہو اور کچھ ارشادات پر عمل نہیں کرتے۔ جہاں پر بہادری کی بات آئی وہاں پر طاقت دکھاتے ہو، اور جہاں پر ذلت کی بات آئی کہ ہمارا ایک ہم مذہب قید ہو کر کے جائے گا، ہماری ذلت ہوگی کہ اتنی بڑی قوم تھی اور ان کا قوم کا ایک بندہ قید ہو کر کے آیا، اور یہاں پر تھوڑا سا نام بھی ہوگا کہ ہم بڑی رقم دیں گے، سامنے والے لوگ سوچیں گے بھائی بڑا مالدار ہے، اس کے پاس تو کافی رقم ہے کہ اس نے اتنی بھاری رقم دے کر کے اپنے مذہب والے بندے کو آزاد کرایا۔ تو اللہ نے اس سے منع فرمایا کہ تم 3 باتوں پر عمل نہیں کرتے،
اور جہاں اپنی واہ ہے، ریاکاری ہے، ناموری ہے، شہرت ہے، دکھاوا ہے، وہاں پر بالکل روپے پیسے لٹاتے ہو۔ اللہ نے اس سے منع فرمایا کہ عمل کرنا ہے، چاروں باتوں پر عمل کرو، صرف ایک بات پر، وہ بھی اس نیت سے عمل کرنا کہ ہمارا نام ہوگا تو یہ تمہیں ثواب نہیں دے گا، اس سے تمہیں نقصان ہوگا۔ مفسرین کرام فرماتے ایک بندہ چوری اس لیے نہیں کرتا ہے کہ اگر چوری کرتے پکڑا گیا تو مجھے سزا ملے گی، اس بندے کو ثواب نہیں ملے گا، لیکن ایک بندہ اس نیت سے چوری نہیں کرتا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، اس بندے کو اس نیت پر بھی اللہ ثواب عطا فرما۔ دونوں میں فرق آپ دیکھیں، پہلے میں کیا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ اگر چوری کر لی پکڑا گیا تو سزا ملے گی، اس لیے چوری نہیں کر رہا ہے، ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن دوسرا جو بندہ ہے وہ اس نیت سے چوری سے بچ رہا ہے کہ رب العالمین دیکھ رہا، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب مجھے ضرور دیکھ رہا ہے، تو پہلے بندے کو ثواب نہیں ملے گا، دوسرے بندے کو ضرور بالضرور ثواب ملے گا۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے، پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بندہ ریاکاری، دکھاوے کے لیے کام نہ کرے کہ لوگوں میں میری ناموری ہوگی، شہرت ہوگی۔ اس نے اپنی بیٹی کی شادی میں 10 لاکھ کا خرچہ کیا تھا تو میں اپنی بیٹی کی شادی میں 12 لاکھ کا خرچہ کروں، اتنے طرح کے کھانے رکھوں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں بندہ نہ اپنا۔ ویسے تو فضول خرچی کی حد میں اگر بندہ نہیں ہے، حساب سے خرچ کرنا جائز، لیکن جہاں نیت میں فرق آیا کہ لوگ میرے بارے میں کہیں گے کہ اس نے اتنا خرچہ کیا، دکھاوے کی بات آئی، ریاکاری کی بات آئی، ناموری کی بات آئی، تو ضرور اس بندے سے پوچھا جائے گا اور اس بندے کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ یہ ہمیں اس آیت کریمہ سے سبق ملتا ہے، ذہن ملتا ہے، تعلیم ملتی ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، دکھاوا، شہرت، ان ساری چیزوں کے لیے کام نہ کریں۔ اور بندہ اگر اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، اس کی جو بھی کوششیں ہیں اللہ اس کی محنتوں کو عام کر ہی دیا کرتا ہے۔ ایک بندہ ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے، لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ریاکار، اور ایک بندہ ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے مجھے تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا۔ اب اس بندے کی عبادت کا چرچا اللہ رب العزت لوگوں میں عام کر دیا کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نیت میں دونوں کا فرق ہو گیا، ایک جو ہے وہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے اور ایک جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، اور جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرے گا اس کو اس دنیا میں بھی فائدہ ملے گا، آخرت میں بھی اس بندے کو فائدہ ملے گا۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، اور حضور اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، یعنی خلوص سے کام کرو تمہارا خود بخود نام ہو ہی جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رہے، بندہ اس نیت سے کام نہ کرے کہ چلو میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، نام تو ہو ہی جائے گا، نہیں، یہاں بھی نیت میں فطور آ رہا ہے، یہاں بھی نیت میں خرابی آ رہی کہ آگے جا کر کے لے دے کے مقصد تو اس کا ناموری ہی ہو رہا ہے۔ بھائی کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، بات تو ایک ہی ہے کہ کان پکڑنا۔ یہ بندہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرے، دل میں یہ نہ ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے کروں گا کام تو ہو ہی جائے گا، نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بس میرا رب راضی ہو جائے، مصطفیٰ جان رحمت راضی ہو جائے، اور میرا یہ عمل مجھے گناہوں کے بخشنے کا سبب اور ذریعہ بن جائے، اللہ اس کے صدقے میں میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بندے کی یہ نیت ہونی چاہیے۔ دوسری بات، ہمیں اس آیت کریمہ سے جو چند آیتیں ہمیں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس سورہ بقرہ، جس کی میں نے آپ کے سامنے تفسیر بیان کی مختصر طریقے سے، کہ ہمیں آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اللہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، کہ آپس میں اختلاف مت کرو، جھگڑا، لڑائی، فساد، اس سے کیا ہوگا کہ تمہارا جو ڈر ہے، رعب ہے، دبدبا ہے، شان و شوکت ہے، وہ چلی جائے، اور دشمن تمہیں کمزور سمجھ کر کے حملہ کر دے گا۔ اور ایسا ہوتا بھی جب آپس میں لوگ لڑنے والے ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ان کا انجام دشمن آ کر کے حملہ کر دیتا ہے۔ آپ حضرات نے اس کی مثال دیکھی بھی ہوگی، دو بلیاں آپس میں لڑ رہی تھیں، اب کتا آیا، اس نے دونوں پر حملہ کر دیا اور دونوں کو اس نے لقمہ اجل بنا لیا۔ اگر یہی بلیاں متحد ہوتی اور آنکھ دکھا کر کتے کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتی، کتا بھی بلیوں سے ڈر جاتا۔ ایسا ہوتا ہے، آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ بلی اگر
ڈٹ جائے اور آنکھ نکال کر کتے کو دیکھو تو کتا بھی ڈرنے لگتا ہے، آپ حضرات نے بھی دیکھا ہو۔ تو اتحاد اگر رہے تو دشمن حملہ نہیں کر سکتا، لیکن جہاں اختلاف ہوا وہ قوم کمزور ہو جاتی ہے اور دشمن اس پر حملہ کر دیا کرتا ہے۔ ایک اور بات کہ ہم اگر اپنے مومن بھائی کو جلا وطن کر رہے ہیں، اپنے شہر سے نکال رہے ہیں، ابھی تو چلو نہیں نکال سکتے، لیکن ہم نے اس کو اتنا تنگ کر دیا، اتنا تنگ کر دیا، اتنا پریشان کر دیا کہ وہ ہمارا محلہ، ہمارا شہر چھوڑنے پر آباد ہو گئے، ہم اس کے گنہگار ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں جواب ہمیں دینا ہو۔ دوسرا اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہمارا اتحاد جو ہے وہ کمزور ہوگا۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ بالکل آبادی سے باہر رہتا ہے، دشمن اس پر آسانی سے حملہ کر دیتا ہے، اور ایک بندہ جو ہے وہ آبادی کے اندر رہتا ہے، وہ کم از کم محفوظ تو رہتا ہے، کیونکہ آبادی کو دیکھ کر دشمن حملہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر تنے تنہا اکیلا بندہ الگ سے رہ رہا ہے، لوگوں سے اس کے تعلقات نہیں ہے، بالکل بستی سے الگ رہ رہا ہے، تو اس کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے۔ اس کی بھی مثال جانور کے ذریعے دی جاتی ہے کہ بعض جب دیکھتا ہے کہ مرغی کے چھوٹے چھوٹے بچے حملہ نہیں کرتا ہے، اس کی ماں جو ہے وہ قریب میں رہتی ہے، لیکن دیکھا کہ ایک بچہ الگ ہے تو اس پر حملہ کر دیا جاتا ہے اور اس سے لقمہ اجل بنا دیا جاتا ہے۔ اس کی زندہ اور واضح مثال ہجرت کے تعلق سے، ہمارے وطن کی اگر ہم بات کریں، نام وغیرہ تو آپ حضرات سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اشارہ کافی ہے۔ دیکھیں آپ، وطن کو چھوڑنے کی بات، تو وطن کو چھوڑ دیا گیا، اختلاف ہوا، اختلاف کی بنیاد پر ہوا کہ بھئی دو پارٹیاں ہو گئی، ایک یہ کہہ رہی تھی کہ چلو یہاں سے چلو، اور ایک کہہ رہی تھی کہ نہیں یہیں پر رکو۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آدھے ادھر ہو گئے، آدھے ادھر ہو گئے، نہ وہ خوش ہیں نہ ہم خوش ہیں۔ میرے حضرات، میرے حساب سے آپ حضرات اشارہ سمجھ رہے ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ دو حصوں میں بانٹنے کی کوشش کی گئی، ایک قوم کو، ایک نیشن کو، تو اس میں بھی اختلاف ہو گیا کہ نہیں ہم یہیں پر رہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم سارے لوگوں کا فیصلہ یہ ہوتا کہ ہم یہیں رہیں گے، یہیں ہم پیدا ہوئے ہیں، یہیں ہم دفن ہوں گے۔ حالانکہ ہماری سب سے پہلی خواہش تو کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں ہمیں جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب ہو، لیکن ایک وطن کے اعتبار سے دیکھا جائے اس کے بعد وطن کا نمبر آتا ہے۔ تو فیصلہ تو کیا تھا بڑے بڑے علماء کرام کا، حضور مفتی اعظم ہند کا، حضور حافظ ملت کا، کہ یہ ہم یہیں رہیں گے، ہمیں یہاں سے نہیں جانا ہے۔ لیکن اس میں بھی اختلاف ہوا، کچھ لوگوں نے کہا ہم ادھر جائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، تو نتیجتاً کیا ہوا؟ دو حصے ہو گئے، دو پارٹی ہو گئی، ایک ادھر چلا گیا، ایک ادھر رہا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ہم بٹ گئے، نہ وہ خوش ہیں نہ ہم خوش ہیں، ہمیں بھی تکلیف کا سامنا ہے، انہیں بھی تکلیف کا سامنا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اگر تم متحد رہتے، دیکھیے آپ بالکل زندہ واضح مثال ہے، اگر متحد رہتے 22% کی جگہ آج ہم 40% رہتے، اور ہمارا دبدبہ رہتا، ہمارا اثر و رسوخ رہتا، اور کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ ہمیں آنکھ اٹھا کر کے بھی دیکھتا، اور کرسی پر بیٹھانے کا اختیار بھی ہمارا رہتا، ہم جسے چاہتے بیٹھاتے، جسے چاہتے اٹھا سکتے۔ آپ حضرات تو ماشاءاللہ ذہین ہیں، سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو نتیجتاً کیا ہوا؟ بٹ گئے، ہم کیا ہو گئے؟ جب بٹ گئے تو پھر ہمارا حال یہ ہوا کہ ہم بھی ذلت کی زندگی گزار رہے اور ہمارے بھائی بھی ذلت کی زندگی گزار رہے۔ بس ایک گاڑی چل رہی ہے، منزل مقصود تک سب کو جانا ہے دنیا سے ایک دن، گاڑی ایک چل رہی ہے، لیکن کامیابی کی جو زندگی ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے، ایک ذلت و رسوائی کی زندگی کا ہمیں سامنا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں آج سے 1450 سال پہلے اپنے اس فرمان کو نازل فرما دیا کہ اگر تم متحد رہو گے، آپس میں اختلاف سے بچو گے، اپنا شیرازہ یعنی اپنی جو جماعت ہے اسے مضبوط بنا کر کے رکھو گے، کسی کی ہمت اور مجال نہیں ہوگی کہ وہ تم پر حملہ کر سکے، آنکھ اٹھا کر کے بھی دیکھ سکے۔ آج دیکھیں 1450 سال بھی اس کا اثر ہماری زندگی میں ہمیں مکمل طریقے سے نظر آئے۔ حدیث پاک میں میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضهم بعضا۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم نے یہ ارشاد فرما کر اشارہ بھی فرمایا کہ مسلمان کے لیے ایک بلڈنگ کی طرح ہوا کرتا ہے کہ بعض حصہ بعض کو تقویت دیتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے بلڈنگ کا صرف ایک پلر ہو ایک طرف تو دوسری طرف سے وہ بلڈنگ گر جائے گی، تو
ایک پلر دوسرے پلر کو بچاتا ہے. اگر دونوں پلر سلامت ہے تو بلڈنگ سلامت ہے. ایک پلر بھی ختم ہوا وہ بلڈنگ جو ہے وہ گر جائے گی، نم جائے گی یا گرنے کے قریب ہوگی. تو اسی طرح مومن کی مثال ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے پلر ہے. جب دونوں پلر مضبوط ہوتے ہیں تو اس کے اوپر جو جماعت کی بلڈنگ بنتی ہے وہ کافی مضبوط ہوا کرتی ہے. لیکن جب ایک پلر کمزور ہو گیا دھیرے دھیرے تو بلڈنگ گرنا شروع ہو جاتی ہے، جھکنا شروع ہو جاتی ہے. نتیجتاً وہ بلڈنگ آخری میں جا کر کے زمین بوس ہو جاتی ہے، چکنا چور ہو جاتی ہے اور کوئی نتیجہ سامنے نکل کر نہیں آتا. تو آپس میں اتحاد رکھیں، اتفاق رکھیں اپنے پڑوسیوں سے، محلے والوں سے، مسلمانوں سے. لیکن عقیدے کا اتفاق خدا را اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہمارا نہیں ہے، ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے، ہم اسے بھی گلے سے لگائیں. ایسا نہیں ہمیں کرنا ہے. جو ہمارے نبی کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے، اس سے ہمیں دوری بنا کر رکھنی ہے. جو ہمارا اپنا ہے، عاشق رسول ہے، ہم اسے سینے سے لگائیں گے. جو ہمارا اپنا نہیں ہے، حضور اعلیٰ حضرت کے فرمان کے مطابق ہم اس سے جس طرح دودھ میں سے مکھی نکال کر پھینک دیتے ہیں اسی طرح ہم اسے اپنے تعلقات سے ختم کر دیں گے. مولا عز و جل ہمیں، آپ کو اور ساری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو اللہ رب العزت کے جو فرامین ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. مولا ہمارے ان بھائیوں نے اس درس میں شرکت کی، انہیں اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب عطا فرما. ان کی کمائی میں، کاروبار میں، تجارت میں، رزق حلال میں خوب سے خوب تر برکتیں عطا فرما. اے مولا عز و جل ہمارے ان بھائیوں کو پورے گھر والوں کے ساتھ بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما، مدینۃ الرسول کی مقبول حاضری نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.